السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثلاثی مزید فی سے ہم چوتھا باب تفاعل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مختصر تعارف کے بعد آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ قرآنی مثالیں پیش کی جائیں گی تاکہ ہم اچھے طریقے سے باب تفاعل اور اس کی خصوصیات کو سمجھ لیں۔ ثلاثی مزید فی سے کیا مراد ہے؟ ایسا فعل جس کا ماضی 3 حروف سے زائد ہو۔ ثلاثی مجرد اور مزید فی میں کیا فرق ہے؟ ثلاثی مجرد میں ماضی 3 حرفی ہوتا ہے اور مزید فی میں اضافی حرف ہوتے ہیں، مثلا داخلہ ثلاثی مجرد ہے، اکرم ثلاثی مزید فی ہے، الف زائد ہے۔ اور ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ افعال، دوسرا تفعیل اور دوسرا تفعیل، تیسرا مفعلہ اور چوتھا تفعل ہے۔ آج ہم تفعل پڑھ رہے ہیں۔ باب تفعل کی خصوصیات کیا ہیں؟ باب تفعل جو ہوتا ہے اس کی خصوصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس میں تکلف پایا جاتا ہے۔ جس طرح ہم تکلف سے اس کا نام بھی لے رہے ہیں تفاعل، تو تکلف اس میں پایا جاتا ہے، یعنی جس فعل کی بات ہو رہی ہے اس کو خود حاصل کرنا، یہ باب تفاعل کی مین خصوصیات ہیں۔ باب تفاعل کی ہم قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ ہمارے پاس مادے بھی آ گئے اور مثالیں بھی آ گئیں، شروع میں ہی ہم سب کچھ لے آتے ہیں۔ دال با را، یہاں سے ہم نے مادہ لیا اور ہمارے پاس مثال ہے افلا یتدبرون القرآن، تدبر یتدبر تدبرا، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ ام یا علا پر، قلوب دلوں پر، اقفالها ان کے تالے ہیں۔ افلا کیا پس نہیں، یتدبرون وہ تدبر کرتے، القرآن کس چیز میں؟ قرآن میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ثلاثی مزید فی میں مفعول لازمی ہونا چاہیے، تو القرآن یہاں پر مفعول ہے، تو یہ دال با را سے ہمارے پاس باب تفعول سے تدبر یتدبرون، یہ ہمارے پاس باب آ گیا۔ اور دوسرا جو ہمارے پاس دوسری مثال ہے وہ ہے با سین میم، یہ ہمارے پاس مادہ ہے اور مثال قرآن پاک سے ہے فتبسم ضاحکا من قولها، تبسم کرنا، مسکرانا، تو اس کی بات سے حضرت سلیمان مسکرا کر ضاحکن ہنس دیے، من قولها اس کی بات سے، تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا کر ہنس دیے۔ اگلا ہمارے پاس جو مثال ہے اگلی وہ ہے واو کاف لام، یہ ہمارے پاس مادہ ہے اور وکیل بھی اسی سے نکلتا ہے، لیکن ہم باب تفاعل کی بات کر رہے ہیں تو توکلت وغیرہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں، فَقُلْ پس آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت میں نے اسی پر بھروسہ کیا، توکلت واحد متکلم کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے، توکل توکلا توکلوا توکلت توکلتا توکلنا توکلت توکلتما توکلتم توکلتی توکلتما توکلتم تننا توکلتو توکلنا، وہوا اور وہ رب العرشی عرش کا رب ہے، العظیم جو عظیم ہے، العرش العظیم بیسیکلی یہ موصوف صفت ہے، مرکب توصیفی ہے، اور رب جو ہے یہاں پر یہ مضاف ہے اور موصوف صفت مل کر رب کے مضاف الیہ بنے، اس وجہ سے ان کے نیچے زیر بھی آ رہی ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق کہ جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ثلاثی مزید فی کا جو باب تفاعل ہے اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی قرآنی مثالیں کون سی ہیں، مختلف صیغے استعمال ہوتے ہیں، ہم نے اس کو پہچاننا ہوتا ہے۔ اس میں عموماً تا استعمال ہوتی ہے لازمی، ٹھیک ہے جی، تا اس کے لازمی استعمال ہوتی ہے کیونکہ یہ تا کے بغیر نامکمل ہے۔ ثلاثی مزید فی کا باب تفاعل چوتھا باب تھا جو ہم نے پڑھا اور اس کی خصوصیات ہم نے پڑھی، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ثلاثی مزید فی کا جو 5واں باب ہے تفاعل اس پر بات کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔